کتاب گرد سفر کی رسم اجرا تقریب کا کامیاب انعقاد، محب قادری کی ادبی کاوش کو سراہا گیا۔ ناندیڑ میں مراٹھی زبان کے معروف رائٹر محب قادری کی تحریر کردہ کتاب گرد سفر کی رسم اجرا تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ یوم آزادی کے موقع پر انور گارڈن فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب کی صدارت معروف شاعر و استاد محمود علی سحر نے کی، جبکہ کمال الدین صدیقی سمیت دیگر معززین کے ہاتھوں کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ گرد سفر دراصل محب قادری کی مراٹھی کتاب آٹھوانی جنیا نویا سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ معروف ماہر اردو مرحوم ڈاکٹر ضیاء الحسن قادری نے کیا تھا۔ تاہم افسوس کہ کتاب کی اشاعت اور رسم اجرا سے چند ماہ قبل ہی ڈاکٹر ضیاء الحسن کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم ڈاکٹر ضیاء الحسن قادری کے دوست احباب اور محبان اردو نے ان کی ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کتاب کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا اور یوم آزادی کے موقع پر اس کی رسم اجرا تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مصنف محب قادری نے کتاب لکھنے کے مقصد، اس میں شامل مواد اور اپنی زندگی سے جڑے تلخ و خوشگوار تجربات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ڈاکٹر ضیاء الحسن قادری کی زندگی میں ہی کتاب کی رسم اجرا تقریب منعقد ہو جاتی تو انہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ونچت بہوجن اگاڑی کے ریاستی نائب صدر فاروق احمد، سابق ڈپٹی میئر شفیع احمد قریشی، ایس ٹی صدیقی، محسن بن حسین بایزید، تمیز احمد پرواز، محمد تقی سمیت معززین، ادب دوست افراد موجود تھے۔ تقریب کی نظامت روزنامہ عالمی تحریک کے ایڈیٹر الطاف احمد ثانی نے انجام دی، جبکہ لیکچرر حبیب مسعود تقریب کے کنوینر اور عبد الماجد آرگنائزر تھے۔ منتظمین کی نگرانی میں منعقدہ یہ ادبی تقریب کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ السلام علیکم۔ میری بچپن کی یادیں میں نے اپنی ایک کتاب میں سادھنا ویکلی میں ریگولر لکھتا رہا، اور سادھنا پرکاشن پونے کی اور سے اس کو کتاب کی شکل دی گئی۔ 2018 میں اس کا رسم اجرا ہوا، ابھی تک 6 ایڈیشنز اس کی نکلی ہیں۔ میری جو کتاب کا رسم اجرا ہوا تھا مراٹھی کا، اس وقت ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب اس پروگرام میں حاضر تھے۔ اس پروگرام میں جو تقریریں ہوئیں اور کتاب کے بارے میں کہا گیا، اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو اردو میں لائیں۔ اور میں بچپن سے مراٹھی میڈیم میں پڑھا ہوں، تو میری یہ مراٹھی والی یادیں اردو میں لانے کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی۔ ہر ایک آرٹیکل کو لکھا اور کچھ ویکلیز میں، منتھلیز میں اس کو جو ہے چھپایا بھی، اور اس کے بعد اس کو کتاب کی شکل دی گئی۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک پوری مکمل کتاب اس کی ہے۔ کچھ مہینے پہلے ان کا اچانک انتقال کی خبر میں نے سنی، اور مجھے بہت ہی برا لگا۔ کافی دیر سے ان سے باتیں ہوتی رہتی تھی، سوال جواب ہوتے رہتے تھے، اور میری کتاب کے بارے میں کافی سوال وہ کرتے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں بہت دل سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جیسے بھی ان کا انتقال ہوا، مجھے لگا یہ سب وہیں رہ گیا۔ لیکن بعد میں انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ کتاب کی شکل ہے، اور خاص کر جو ہے اعجاز احمد سر، معیز فاروقی صاحب، عبد الماجد سر اور الطاف ثانی صاحب، یہ لوگوں نے وہ ڈھونڈ کے نکالا، اور معیز فاروقی صاحب کے کمپیوٹر پہ وہ پوری کتاب جیسے کہ ویسے ملی۔ تو اور جناب شکیل احمد رحمانی صاحب نے اس کو کتاب کی شکل میں سامنے لایا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ یہاں پہ اس کا رسم اجرا ہو رہا ہے۔ اور زیادہ مجھے خوشی ہوتی کہ جنہوں نے یہ اردو میں اتنے اچھے انداز سے لے کے آئے وہ یہاں پہ رہتے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن خراج عقیدت کے طور پہ ان کے جو دوستوں نے اس کتاب کو یہاں پہ اس کا رسم اجرا کیا، لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، ان کی کوششوں کو صحیح میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ مجھے ان کی اور سے ملا ہے۔ اور میری جو کتاب میں میری ایموشنز جو تھی، اس کو ایموشنز کو اردو میں صحیح طریقے سے لانے کی کوشش انہوں نے کی ہے، صحیح طریقے میں اس کا حق ادا کیا ہے۔ ان کے کافی احسانات رہے مجھ پہ، میری کتاب پہ، کہ جو میری سوچ کو انہوں نے سب لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ کے لیے میں ان کا یہ قرضدار رہوں گا۔ شکریہ جی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے بھائی اچانک وفات پا گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دم تندرست تھے۔ صبح روز ان کا معمول تھا کہ وہ واکنگ کو جاتے، 3 کلومیٹر جانا، 3 کلومیٹر آنا، 6 کلومیٹر کی ان کی ڈیلی کی واکنگ تھی۔ اور میرے سے زیادہ، حالانکہ میرے سے 2-4 سال بڑے تھے، لیکن میرے سے اچھی ان کی فٹنس تھی۔ انتقال کے دن وہ باہر گئے، واکنگ سے واپس آئے، پھر آنے کے بعد ناشتے کے لیے میری اہلیہ نے کہا تو بولے نہیں، مجھے کچھ آج متلی سی محسوس ہو رہی ہے، اور بس 5 منٹ میں ختم ہو گئے وہ۔ اب رہی بات ان کی ادبی سفر کی اور اردو سے ان کے لگاؤ نہیں بلکہ عشق کی، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کو
یہ دنیاوی زندگی سے بہت کم اور اردو سے زیادہ عشق تھا، اور عشق بھی اتنے حد تک کہ پاگل پن کی حد تک جنون تھا۔ وہ کرنا تو BA کرنا چاہتے تھے گریجویشن میں، لیکن والد اور والدہ کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ والد کی خواہش یہ تھی کہ ایک لڑکا ڈاکٹر بنے اور ایک لڑکا وکیل، یعنی مجھے بنانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی خود کی خواہش کو پیچھے کرتے ہوئے والدین کی خواہش کے مطابق انہوں نے 83 میں غالباً انہوں نے BAMS کمپلیٹ کیا، لیکن اس کے بیچ ان کا جو رجحان رہا وہ مسلسل اردو کی جانب ہی رہا، تو وہ اپنے آیورویدک کالج پر کم دھیان دیتے تھے اور لٹریچر پر زیادہ دیتے، تو اس لیے انہوں نے BAMS کرتے ہوئے بھی BA میں داخلہ لیا تھا، اور ادھر ابسینٹ رہتے تھے آیورویدک کالج میں، اور ادھر پرتبھا نکیتن کالج میں اردو میں انہوں نے BA لیا تھا۔ وہ بہرحال اس کے وجہ سے ان کا طبی جو سفر تھا، جو تعلیم تھی، وہ بہت متاثر ہوئی، اور 1-2 سال وہ فیل بھی ہو گئے۔ پھر بعد میں والد صاحب کی سخت تاکید کے بعد کہ پھر بھائی اس طرف دھیان دو، پھر ادھر انہوں نے دھیان دیا، لیکن ان کا رجحان اردو سے ہی تھا، بچپن سے آخر تک اردو سے ہی رہا، اور راتوں رات بیٹھ کر وہ مطالعہ کرتے، نئی کتابیں جو کہ ناندیڑ میں مہیا نہیں ہوتی تھیں، وہ دلی، لکھنؤ اور پتہ نہیں دنیا بھر سے کہاں سے وہ بعض کتابیں وہ اپنے رابطوں سے، وہ پاکستان سے اور دیگر ممالک سے بھی وہ کتابیں منگاتے ہیں۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ ان کا جو رہائشی کمرہ تھا وہ ان کے کپڑوں سے یا دوسری چیزوں سے نہیں بلکہ کتابوں سے بھرا تھا، اور کہ اتنے یعنی کہ انکم ان کی جو ہونا چاہیے تھا طبی اس سے وہ انہوں نے کی نہیں زندگی بھر۔ نہ تو انہوں نے شادی کی، نہ تو انہوں نے جو سو دواخانہ چلایا، بس پڑھنا، پڑھائی اور لکھائی، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اور مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا کیوں، تو مجھے بھی برین اسٹروک ہوا 1 مہینہ پہلے، تو میری بہت میموری متاثر ہو گئی اس سے۔ تو وہ کتابیں لکھنے کے لیے کتاب یعنی کاغذ جو آپ کے اپنے دوستوں کو انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ تمہارے گھر میں جتنے بیکار کاغذ پڑے ہوئے ہیں، جو نیوز پیپرز میں آپ کے کیا پمفلیٹس آتے ہیں نا بہت سارے، کہ وہ تم ایک سائڈ جو سو کوڑے رہتے ہیں وہ مجھے لا کر دو، یہ سب آپ کے پاس آپ کو بولے تھے نا۔ ہاں، تو بہت ان کے پاس میں اتنا اسٹاک تھا کہ مجھے وہ صاف صفائی کرنے کے لیے میرے حساب سے جو غیر ضروری تھا، مجھے 2 مہینے لگے صفائی کے لیے، وہ کاغذات ہٹانے کے لیے غیر ضروری، تو اتنا ان کا اس سے ادب سے لگاؤ تھا ان کا۔ شکریہ۔ واک وے فٹ ویئر کا ایک اور نیا اسٹور اب سالسر کمپلیکس تروڑا ناکا ناندیڑ میں۔ یہاں آپ کو لیڈیز، جینٹس اور کڈس کے لیے ہر طرح کی فٹ ویئر ورائٹی ملے گی۔ کیجول، فارمل، اسپورٹس، سینڈلز، سلیپرز، فلوٹرز، شوز اور لیٹسٹ ٹرینڈنگ ڈیزائن ایک ہی جگہ۔ لیڈیز فٹ ویئر کی اسٹائلش رینج صرف 299 سے شروع، جینٹس فٹ ویئر کی پریمیم رینج صرف 399 سے شروع۔ لیڈیز کے لیے اسٹائلش ہینڈ بیگز اور کلچز بھی اویلیبل ہے۔ جینٹس کے لیے پریمیم کوالٹی کے بیلٹس اور ویلٹس بھی اویلیبل ہے۔ لیٹسٹ کلیکشن، بیسٹ کوالٹی، افورڈیبل پرائسز، پوری فیملی کے لیے شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کیجیے واک وے فٹ ویئر، ایک اور نیا اسٹور سالسر کمپلیکس تروڑا ناکا ناندیڑ۔ واک وے فٹ ویئر، ہر قدم اسٹائل، کمفرٹ اور کوالٹی کے ساتھ۔